دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا علم نجوم کے اعتبار سے نو ڈاؤٹ اس میں عالم الغیب جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب علمی حوالے سے جو 20 پوزیشنز ہیں اس میں کوئی بھی چیز جو کہ اب پروڈکٹ کی جائے گی فیوچر کو لے کے، اس میں صرف ہم پی ٹی اے کا چارٹ نہیں دیکھیں گے، اس میں ہم خان صاحب کا چارٹ بھی دیکھیں گے، اس میں ہم حکومت کا چارٹ بھی دیکھیں گے، حکومتی جو اس وقت مقتدر قوتیں ہیں ان کے اوتھ کے ٹائمنگز کو بھی سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم پاکستان میں، کیونکہ مین بنیادی چیز ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات ہے، تو پاکستان کا چارٹ دیکھنا اس اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا چارٹ دیکھے بغیر اور جو آگے گرہن آ رہا ہے 28 تاریخ کو، اس گرہن کے تسلسل میں یہ تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیونکہ جو ستمبر کی ستمگری کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں ایک چیز آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ستمبر میں کسی طور کے اوپر تحریکوں کی ابتدا بھی ہوگی، مظاہرین کی ابتدا بھی ہوگی، اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی بھی بعض گشت آپ کو سنائی دے گی، نہ صرف بہت سارے عوامی حلقوں میں، بہت ساری جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں، بلکہ ایوانوں میں بھی۔ اب اس کا وقت جو ہے وہ آپ کو ہر گزرتے دن قریب آتا نظر آئے گا، آپ کو چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف آتی نظر آئیں گی۔ اور سپٹمبر کے اعتبار سے میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی بیان کی تھی کہ اس دفعہ جو پی ٹی آئی اپنی ڈیٹ دے گی، یا پی ٹی آئی جب سڑکوں پہ نکلے گی یا نکلنے کی کال دے گی، تو پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوگی۔ اب سے پہلے تک جب بھی پی ٹی آئی نے جو بھی تاریخ دی ہے، اس ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ اکیلی تھی، اور وہ سڑکوں کے اوپر اس کامیابی کے ساتھ نکل نہیں پائی، یا وہ ڈیٹس کینسل ہوتی رہی، یا وہ کسی طور کے اوپر ریلیاں یا تو کامیاب نہیں ہوئی، یا پھر وہ ریلیاں جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہی، مین سٹریم میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئی، وہ کہ عوامی طور کے اوپر کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ہل جل ان میں بھی تھی۔ اسی اعتبار سے اب اسی تناظر میں ہم لوگ جب اگلا سینیریو دیکھتے ہیں، تو جو گرہن آ رہا ہے، ایک تو یہ 12 تاریخ کا گرہن جو گزر کے، ایک 28 اگست کا گرہن جو کہ ابھی آ رہا ہے۔ 28 اگست کا گرہن پاکستان کے چارٹ میں لگ رہا ہے ذائچے کے 10ویں گھر میں، اور 10واں گھر ہوتا ہے حکومتی افراد کا، حکومتی شخصیات کا، حکومتی جو لوگ پاکستان کے سیاہ و سفید کے فیصلے کرنے والے ہیں، جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ ریاست کے اداروں میں ہوں، چاہے وہ حکومتی سیٹوں پہ ہوں۔ اس اعتبار سے گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پہلے جو حکومت جو ہے اس کو ایشورٹی تھی کہ جو مرضی ہوتا رہے، پی ٹی آئی جو مرضی کرتی رہے، ہم اپنے سٹان سے نہیں ہٹیں گے، یا ہم کسی طور کے اوپر جو ہے وہ ہر لحاظ سے کچھ نہ کچھ کر کے پریشرائز بلڈ کر کے عوام کو سڑکوں پہ نہیں نکلنے دیں گے۔ لیکن اب کا جو سینیریو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اب کا جو سٹانس جو کہ 12 اگست کے بعد آپ کو نظر آیا ہے، پہلا گرہن جو کہ لگا 12 اگست کو، اور وہ تھا مکمل شمسی گرہن، وہ پاکستان کے چارٹ میں لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں اس اعتبار سے جو کہ عوامی غم و غصہ، عوامی کسی طور کے اوپر ناراضگیاں، عوامی انتشار، عوام میں کسی طور کے اوپر مایوسی، اور کسی لحاظ سے حکومت خلاف بیانات یا حکومت خلاف مظاہروں میں شمولیت کے اعتبار سے چیزوں میں تیز کرنا۔ اب اس گرہن کے سلسلے میں اگلا جو کاروائی اب نظر آتی ہے، اس کاروائی میں جو پی ٹی آئی نے ڈیٹ دی ہے، اس ڈیٹ سے پہلے پہلے ہمارے پاس 8 سے لے کے 26 مارچ تک، 8 سے 26 مارچ تک مرکری جو کہ کمیونیکیشن کا، جو کہ روابط کو بڑھانے کا، جو کہ چیزوں کو سلجھانے کا، چیزوں کو سنبھالنے کا، اور کسی لحاظ سے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا پلانٹ ہے، یہ آ رہا ہے پورے 1 سال کے بعد اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ، اپنی شرفی پوزیشن پہ۔ تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو ماہ سپٹمبر میں اس گرہن کے فوراً بعد 2 تاریخ کو وینس نے اپنے ذاتی گھر میں آ جانا ہے لبرا میں، 8 تاریخ سے مرکری نے اپنے شرفی برج میں آ جانا ہے، یہ دو چیزیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے 18 ستمبر سے۔ 18 ستمبر سے مارس جو ہے، مریخ، جو کہ پاکستان کے ذائچے میں یا آسمانی کونسل کے اوپر کسی لحاظ سے آپ یوں سمجھیں کہ سپہ سالار کا کام کرتا ہے۔ آسمانی کونسل میں جو ستاروں کا پورا ایک جھرمٹ ہے، اس میں مریخ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کسی لحاظ سے سپہ سالار کے طور کے اوپر، کیونکہ مریخ ریلیٹ کرتا ہے وار کو، مریخ ریلیٹ کرتا ہے ہر اس چیز کو جو کہ اگریشن میں ہو، فرسٹریشن میں ہو، جو کسی لحاظ سے آپ کی سیکیورٹی ایجنسی سے ریلیٹڈ ہو۔ مارس جا رہا ہے اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں کمزوری کی پوزیشن پہ۔ اب یہ جو سینیریو سارا بن رہا ہے، یہ سینیریو 27 ستمبر سے پہلے پہلے، تو سپتمبر کا مہینہ جو ہے وہ کسی لحاظ سے حکومت اپنے تمام تر بیانیوں میں، اپنی تمام تر سٹانس میں، اور اپنے تمام تر معاملات میں کسی لحاظ سے اب آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر آتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس چیز کا بینیفٹ جو ہے وہ نہ صرف پی ٹی اے کو ملے گا، بلکہ اس چیز کے بینیفٹ میں آپ کو پی ٹی اے کے ساتھ ساتھ دیگر دوسری جماعتیں شامل ہوتی نظر آئیں گی، جس میں آپ کو جی بی کی طرف سے، پھر اس کے بعد آپ کو کسی اعتبار سے سندھ کی طرف سے بھی اپوزیشن جماعت کا رول جو ہے وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رہے گا، پی ٹی آئی کو کسی لحاظ سے جو ہے وہ
حوصلہ دے دیا جائے گا, تھوڑا سا گرین سگنل دے دیا جائے گا, اور اسی اعتبار سے آپ کو جے یو آئی کی طرف سے بھی کچھ مزید جھکاؤ جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی کی طرف نظر آئے گا. تو یہ تمام تر سینیریو جو ہے وہ حکومت مخالف بیانے کی طرف جا رہا ہے. حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک نیا گٹھ جوڑ کہہ لیں, محاذ کہہ لیں, تحریک کہہ لیں, عدم جو ہے وہ اعتماد کی طریقے کہہ لیں, اس کی طرف حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ تمام تر جو سینیریو ہے یہ صرف حکومت خلاف ہے, پاکستان مخالف نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے چارٹ میں جب ہم چیزوں کو دیکھیں گے, پاکستان کے چارٹ میں پاکستان کے زائچہ میں جوپٹر آخری درجات پہ چل رہا ہے اپنی شرفی پوزیشن پہ. نومبر کے مہینے میں جوپٹر نے موو کر جانا ہے پاکستان کے زائچہ کے چوتھے گھر میں, جو کہ عوام کا گھر ہے, جو کہ پاکستان کی اندرونی معاملات اور اندرونی معاملات کو سلجھانے کا ہاؤس ہے, اور کسی طور کے پر عوامی خدشات کو ختم کرنے کا گھر ہے, عوامی وہم وسوسوں کو, عوامی نیگیٹیوٹیز کو, عوامی سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی کو ختم کرنے کا گھر ہے. اور یہ سینیریو آ رہا ہے 29 اکتوبر سے. اس کے بعد سے اگلے آنے والے کچھ 7-8 مہینے جوپٹر نے پھر لیو میں ہی رہنا ہے. یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ سپٹمبر اور اکتوبر, یہ دو جو مہینے ہیں وہ آپ کو تحریکیں بڑی تیزی سے چلتی نظر آئیں گی, اور ان تحریکوں کا بینیفٹ کسی طور کے اوپر خان صاحب کو دے دیا جائے گا. خان صاحب کو اس سے پہلے ہی کسی لحاظ سے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. 27 ستمبر سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے. 27 ستمبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. چیزیں آپ کو آن گراؤنڈ کلیئرٹی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کہ صرف فیصلے کرنے باقی ہوں گے, چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اب کس رخ جا رہی ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ فکس ہو جاتا ہے کہ کون سا پلیئر کہاں ہوگا کرکٹ میں نا, ڈیوٹیاں مل جاتی ہیں, لیکن وہ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں پورا جو فیلڈ ہے وہ سیٹ کر دیا جائے گا. فیلڈ سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالنگ بھی سیٹ کر دی جائے گی کہ بیٹنگ کس طریقے سے کروانی ہے, اور بالر نے بال کس طریقے سے پھینکنی ہے, اور وہ بال جو ہے وہ کس فیلڈر کے پاس جائے گی, اور اس فیلڈر نے آگے سے کیا رسپانس دینا ہے. یہاں تو اس نے کیچ پکڑنا ہے, یہاں پھر اس نے مس فیلڈنگ کرنی ہے. تو یہ تمام تر سینیریو آپ کو منتھ آف اگست میں ہی واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا. سپٹمبر اور اکتوبر میں آپ کو اس کے نتیجے نظر آنا شروع ہوں گے, ریزلٹس نظر آنا شروع ہوں گے, اور نومبر سے آپ کو عوام میں ایک بلا وجہ کا جو غم و غصہ ہے, فرسٹریشن ہے, اگریشن ہے, ڈپریشن ہے, یا حکومت کے خلاف ناراضگیاں ہیں, وہ کسی لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی. مطلب ہے کہ حکومت یہی رہے گی اگر عوام کا غم و غصہ حکومت رہے گی, لیکن اس کے چہرے تبدیل ہوں گے. کیونکہ چہروں کی تبدیلی والا امپیکٹ میں آپ کو ہمیشہ سے بتا رہا ہوں کہ جو اوتھ کے ٹائمنگز ہیں وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہیں. اوتھ کے ٹائمنگ جب اسٹرانگ نہیں ہوتے تو بہت سارے چہرے جو ہے وہ حکومتی حلقوں میں تبدیل ہوتے ہیں, اور تبدیلیوں کا وقت جو ہے یہ آپ کو اب سپٹمبر اور اکتوبر ان 2 مہینوں میں بھی نظر آئے گا. دیکھیں ان کا اگر ہم لوگ اوتھ کا ٹائم دیکھیں نا, ان کا اوتھ کا ٹائم ہمیشہ سے, آپ میرے ماضی کے بھی پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, اور ایون ان کا اپنا اوتھ کا ٹائم جب انہوں نے اوتھ لیا تھا, آپ اس ٹائم کو خود سے بھی چارٹ بنا کے دیکھ لیں, تو وہ بیسیکلی طور کے اوپر منقلب برج ہے. اب منقلب برج میں جب بھی آپ ایسے کام کے لیے حلف لیں گے, اوتھ لیں گے جو کہ ایک لمبے عرصے تک آپ نے کرنا ہو, جس کا آپ نے ٹینیور مکمل کرنا ہو, تو ٹینیور کا مکمل ہونا جو ہے وہ اس میں پھر نظر نہیں آتا. اس سے پہلے ہی چیزیں کسی طور کے اوپر خاتمے کی طرف آ جاتی ہیں, تبدیلی کی طرف آ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا بھی اور ہمارے جو عزیز پرائم منسٹر صاحب ہیں, دونوں کے اوتھ جو ہے وہ کوئی بہت اچھے اوتھ نہیں.